فکر ہوا آج سوسائٹی میں، وہ چاہے کوئی بھی سوسائٹی ہو، لیکن جہاں شیعہ رہتے ہیں، جب تک آپ سسٹم اہل بیت کو فالو نہیں کرو گے، ورژن آف امام حسین، فیک ورژن بہت بن چکے ہیں، لیکن جب تک آپ اوریجنل خالص امام حسین کی فکر ہو، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ خدا لوگوں کو بغیر سسٹم کے چھوڑ دیں۔ امام زمانہ غیبت کبریٰ میں جائیں، اب شیعہ کہیں کہ ہم اپنا نظام کیسے چلائیں اور ہمیں لاوارث چھوڑ دیا جائے، ہمیں یتیم چھوڑ دیا جائے، ہمیں کوئی سسٹم نہ دیا جائے، یہ فکر غلط ہے۔ کہ بعض لوگوں نے فکر بنائی کہ غیبت امام میں ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں، ہمیں انتظار کریں گے، کرسی خالی ہے کہ جب تک امام زمانہ آئے حاکم وہی بنیں گے۔ بھائی جب ظہور ہوگا تو حق حکومت اہل بیت کو ہے، لیکن غیبت امام میں تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا چھوٹے سے چھوٹا اجتماع اگر شیعوں کا ہو، ولایت اہل بیت کو نماز کے ساتھ جوڑا گیا۔ یہ کبھی سوچو کہ نماز کی اتنی ویلیو کیوں ہے؟ ظہر عاشور بچے بلب رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، خیموں کے اندر ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ مولا حسین نماز کو ذرا دیر کر دیں، 2 گھنٹہ لیٹ پڑھ لیں، لیکن کہا نہیں، ظہر عاشور نماز پڑھوں گا تاکہ پوری تاریخ دیکھے کہ حسین نے نماز پڑھی تھی، علل اعلان پڑھی تھی۔ جس کے والد گرامی حضرت علی ابن ابی طالب پہ الزام لگائے جاتے تھے علی نماز نہیں پڑھتے، آج دنیا دیکھے ظہر عاشور حسین کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہی الزام جو شیعوں پہ لگایا بعض احمق جو ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی نماز عاشورہ کے دن ظہر کی نماز با جماعت پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اے بندے احمق، الزام کس پہ لگایا جاتا ہے؟ شیعہ نماز نہیں پڑھتے۔ وہی الزام جو بنو امیہ امام حسین پہ لگاتے تھے، آج وہی الزام آپ پہ لگتے ہیں کہ شیعوں کا نماز سے کیا لینا دینا۔ یہ ظہر عاشور جب نماز پڑھی جاتی ہے تو دنیا کو پیغام دیا جاتا ہے، آؤ یہ وہ مکتب ہے جو محافظ نماز ہے، یہ مکتب ہے جو محافظ اسلام ہے۔ وہی کار امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا، ظہر عاشور کو نماز پڑھی، یہاں تک جنگ صفین کو روک کے امیر المومنین نماز پڑھی، جناب سیدہ نے 11 محرم کو نماز پڑھی۔ نماز کیوں پڑھی جا رہی؟ کیونکہ ولایت اہل بیت نماز سے جدا نہیں ہے۔ اس پہ ٹاپک الگ ہے، لمبی مجلسیں ہو سکتی ہیں، لیکن مختصر میں نے اس دن آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ امیر المومنین کی ولایت کا اعلان نماز جماعت میں ہوتا ہے۔ مطلب شیعوں کو درس دیا گیا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے جاؤ۔ اللہ پریکٹس کرواتا ہے کہ جب تک تم اجتماعی معاشرتی سسٹم کے اندر اپنے بچوں کو رہنا نہیں سکھاؤ گے تب تک تمہاری قوم بچ نہیں سکتی۔ شیعہ قوم تبھی سروائیو کر سکتی ہے کہ جب اجتماعی کاموں میں انوالو ہو جائے۔ نماز جماعت کتنے پیش امام ہوں گے؟ ایک پیش امام۔ 10 لوگ کھڑے ہو جائیں کہ میں بھی امام، میں بھی امام، میں بھی امام، کہ یہ جماعت نہیں ہے۔ پھر جا کے فرادہ پڑھو، درس ہے، درس ولایت، نظام ولایت آپ کو نماز جماعت میں سکھایا جاتا ہے۔ پیش امام ایک ہوگا، ہاں چنو گے تم، شرائط ہم بتائیں گے۔ ایسا پیش امام کردار کا اچھا، رفتار کا اچھا، شکل کا اچھا، قرت کا اچھا، عالم ہو، سید ہو تو بہتر ہے۔ مختلف چیزیں پیش امام کے لیے شرائط بتائی جاتی ہیں۔ 10 لوگ کھڑے ہیں، 10 قابل ہیں، ان میں سے شرائط کیا ہیں؟ الگ الگ شرائط ہیں۔ اب فرمائیں لیکن ہوگا ایک پیش امام۔ جب تم نے اس کو ایز اے پیش امام چن لیا تو کہا اب حمد بھی یہ پڑھے گا، سورہ بھی یہ پڑھے گا، تم خاموش رہو گے کیونکہ تم نے اسے کیا چنا ہے؟ امام چنا ہے۔ مطلب اپنے معاشروں کے لیے رہبر ایک کو بناؤ، 10 نہیں۔ اپنے معاشروں کے لیے لیڈر ایک کو بناؤ، 10 نہیں۔ اور جب اسے لیڈر بنا دیا، رہبر بنا دیا، تمہاری طرف سے بات کون کرے گا؟ یہ کرے گا۔ اگر 10 لوگ بولیں گے تو معاشرے میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ یہ نظام ولایت جو اہل بیت علیہ السلام نے دیا، کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے۔ اب اگر امام بنا یہ نہیں کہ متکبر بن جائے، اب اگر رہبر بنا یہ نہیں کہ مغرور بن جائے، اب اگر رہبر بنا یہ نہیں کہ وہ صرف یہ دیکھے کہ مجھے کیا پسند ہے اور قوم اس پسند کے پیچھے لگ جائے۔ فرمان نہیں، یہ دیکھے گا پیچھے کھڑے ہوئے قوم کے افراد کس مزاج کے ہیں۔ بوڑھے ہیں، نماز اس طرح سلو پڑھائے گا، جوان ہیں، نماز اس طرح پڑھائے گا، کاروباری ہیں، نماز تیز پڑھائے گا۔ اور فرمایا ربط مأموم اور امام ایک دوسرے کے ساتھ بڑا عجیب ہے۔ اگر قوم غلطی کرے گی تو امام سمجھائے گا، لیکن اگر یہی امام جو پیش امام بنا ہوا ہے اور اگر نماز میں غلطی کرنے لگے، نماز عشاء پڑھا رہے ہیں، 4تھی رکعت میں تشہد پڑھنا ہے، 3ری رکعت میں تشہد پڑھنے لگے تو یہ پیچھے کھڑے ہوئے بحول اللہ کہہ کر اس امام کو بیدار کریں گے کہ جناب آپ کیا کر رہے ہو؟ غلطی کر رہے ہو۔ یہ پورا نظام اہل بیت نے بتایا۔ 20,000 کا مجمع اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ دا ڈیوٹی آف امام یہ ہے، ایک بندہ دور سے آ رہا ہے اور یا اللہ کہتا ہوا آ رہا ہے، شمولیت رکوع میں ہوتی ہے، امام انتظار کرے گا، 20,000 کے مجمع کو روکے گا کہ میں ایک فرد کو اس جماعت کے اندر کیا کر دوں؟ شامل کر لوں۔
اتنا زور امام حسین کیوں لگا رہے ہیں؟ ایک زہیر حسین کے لشکر میں آ جائے، ایک وہب حسین کے لشکر میں آ جائے کہ بھیا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ دور دور سے کھڑے رہے امام حسین، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہ میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آنے والا ہے۔ یہ پورا نظام شیعہ معاشرہ بغیر قیادت کے سروائیو نہیں کر سکتا، یہ خلاف عقل ہے۔ مختلف قیادتیں آپ کے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول، ان کو جتنا ڈیوائیڈ کرتے جاؤ گے اتنا ان کو توڑتے جاؤ گے، یہ معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا جائے گا۔ سنت الہی، سنت معصومین، پیغام کربلا یہ ہے کہ جب تک ایک نظام کے اندر رہو گے تب تک تمہاری کامیابیاں ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ بہرحال ٹاپک یہ بہت لمبا ہے، آپ ذاتی طور پہ جا کے نماز جماعت کے فوائد، اور اس میں نماز جماعت میں ایکسرسائز بھی ہے، نماز میں خوشبو بھی ہے، نماز میں رنگ بھی ہے، نماز میں رزق حلال بھی ہے، نماز میں انسان کی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے پیغام بھی ہے۔ آؤ تو سفید کپڑے پہن کے آؤ، آؤ تو خوشبو لگا کر آؤ۔ نماز میں انسانیت بھی ہے۔ رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی تیزی سے پڑھنا شروع کیا۔ رسول اللہ اتنی تیزی سے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے کسی خاتون کے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے بچہ ماں سے جدا ہو گیا، میں نے جلدی نماز پڑھی۔ نماز میں صرف انسانی رائٹ نہیں، حیوانوں کے رائٹس بھی ہیں۔ فرمایا ایک پیالہ پانی کا پڑا ہے، کتا پیاسا ہے، تجھے حق نہیں وضو کرنے کا، جا کے تیمم کرو، یہ پانی کس کو پلاؤ؟ اس کتے کو پلاؤ۔ نماز میں ہر چیز سکھائی گئی ہے، نماز میں صحت بدن، نماز میں صحت روح۔ اس اجتماع کو ٹریننگ دینا، اور یہ مساجد کیا ہیں؟ مساجد آپ کے مورچے ہیں۔ جب واحد لیڈرشپ ہوگی اس کا ربط مساجد کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو اہل بیت سسٹم آف اکنامک دے کر، خمس کا نظام کیا ہے؟ جس قوم کے پاس نظام خمس ہو، کہیں کہ اس میں بیوہ خواتین لاچار ہیں، پریشان ہیں۔ جس قوم کے پاس نظام خمس ہو، کہیں یہاں کے سید بھوکے مر رہے ہیں۔ اس کا مطلب نظام تو دیا گیا پر ہم نظام پہ عمل نہیں کر رہے۔ جب تک اپنی فکر کی اصلاح نہیں کرو گے تو پہلا اصلاح معاشرہ۔